پاکستان اور سعودی عرب کا پائیدار ترقی اور اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں، سعودی وزیر سرمایہ کاری اور شاہی دیوان کے مشیر سے ملاقات۔ ویژن 2030 کے پس منظر میں موجود مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف بولے کہ سعودی وفد کے دورے کے تجارتی معاہدوں کی شکل میں مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ باہمی سرمایہ کاری کا حجم 2.8 ارب ڈالر ہو گیا۔ مضبوط اقتصادی تعاون کی کوششوں اور عزم پر سعودی وزیر خالد الفالح کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گزشتہ روز سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے قطر کا دورہ کریں گے اور یہ دو روزہ سرکاری دورہ ہوگا۔ شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوگی۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے پر بات ہوگی۔ قطر بزنس ایسوسی ایشن کا اعلیٰ سطح وفد بھی شہباز شریف سے ملے گا۔ شہباز شریف کل پاک قطر تاریخ کا احاطہ کرتی ثقافتی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ آرٹیکل 19A کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے، مگر پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس عطر مین اللہ کا اضافی نوٹ جاری۔ مزید لکھا کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے۔ عوام یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے مجوزہ نام سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی سے عمر ایوب، اسد قیصر، علی محمد خان اور عامر ڈوگر کا نام شامل۔ سینیٹ سے شبلی فراز، محسن عزیز اور عباس بپی کے نام تجویز۔ دو ناموں کی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیشن کا قیام ہوگا، جسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کا دعویٰ کر دیا۔ مزید بولے بشرا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا، تمام کیسز جعلی ہیں۔ شبلی فراز کی بھی حکومت پر تنقید، کہا بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں سب ان کے گلے پڑے گا۔ زرتاج گل بولی فارم 47 کی حکومت انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہی ہے، ملک میں خواتین اور سیاسی کارکنان غیر محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سموگ سے نمٹنے کے لیے بھارت سے مل کر کام کرنے کی خواہش۔ اقلیتی برادری کی تقریب سے خطاب میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا عندیہ۔ بولی سموگ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے دونوں پنجاب کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہواؤں کو نہیں پتہ دونوں ممالک کے درمیان میں بارڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 20 دسمبر کو مائنارٹی کارڈ متعارف کرنے کا اعلان۔ مستحق اقلیتی افراد کو کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے ملیں گے۔ دیوالی کے تہوار پر 1400 خاندانوں کے لیے فی کس 15,000 عیدی کا تحفہ بھی ہوگا۔ لاہور مسلسل پاکستان کا سب سے آلودہ شہر، فضا انتہائی مضر صحت، آنکھوں میں جلن، سانس اور گلے کی بیماریاں عام۔ آج فضائی آلودگی کے لحاظ سے نئی دہلی کے بعد لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ۔ شیخوپورہ، فیصل آباد، نارووال میں بھی اسموگ کے ڈیرے۔ صوبائی حکومت کے اسموگ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، لاہور میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے بتایا کہ خراب انجن اور دھواں پھیلانے والی ہزاروں گاڑیاں بند، 650 کے قریب بھٹے مسمار۔ کیو آر کوڈ کے ذریعے ان کی مسلسل نگرانی بھی جاری ہے۔ سڑکوں پر دھواں پھیلانے والی گاڑی 3 وارننگ کے بعد بند کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے تمام پبلک گاڑیاں الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کریں۔ آ گئی نیشنل ٹاسک فورس کے تحت پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے فیوچر پلان بنا دیے۔ کہا کہ عوام کے ریلیف کے لیے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹ ختم کر دیے، کچھ آئی پی پیز سے معاہدوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔
ڈسٹریبیوٹرز کی نیچکاری کا پروسیس بھی جاری ہے۔ اصلاحات کے تحت نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کروائیں گے جہاں صارفین ڈائریکٹ بجلی خرید سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق پاور سیکٹر میں اصلاحات سے بجلی کی قیمتوں اور حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی، عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی۔ ملک کے 56 شہروں میں جائیداد کی فروخت پر سیلز ٹیکس میں اضافہ۔ ایف بی آر نے غیر منقولہ جائیداد کے نئے ڈی سی ریٹس جاری کر دیے۔ جی ایس ٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ نئی قیمتوں اور ٹیکسز پر اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ شہروں کی تعداد 42 سے بڑھا کر 56 کی گئی ہے۔ ادھر ایف بی آر نے ری فنڈ ادائیگی کا نیا فارمولہ تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایف بی آر پر ایکسپورٹرز کے 300 ارب سے زائد واجب الادا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے خصوصی عدالت برائے اوورسیز پاکستانی پراپرٹی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ صدر نے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل کی بھی منظوری دی۔ دونوں بلوں کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما ثانیہ نشتر سینٹ کی نشست سے مستعفی۔ ثانیہ نشتر نے اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق ثانیہ نشتر نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں پرکشش ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا۔ ثانیہ نشتر 2021 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوئی تھیں۔ ملک میں بادلوں کی انٹری، کہیں بارش، کہیں یالہ باری تو کہیں برف باری۔ بالائی علاقوں میں سردی آ گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، مری، ہری پور اور ایبٹ آباد میں بارش۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل خوب برسے۔ ہری پور میں موسلادھار بارش سے ساتھ یالہ باری بھی ہوتی رہی۔ بابو سر ٹاپ، استور، ہنزا، اسکردو سمیت دیگر سیاحتی مقامات نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ حسین نظارے مزید دل فریب۔ مقامی آبادی اور سیاحوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔